سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھولنے کی فطرت عطا کر کے، بھولنے کی عادت عطا کر کے انسان پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہوتی، بھولنے کی عادت نہ ہوتی تو کوئی انسان اپنے ماں باپ کی موت کے غم کو بھلا نہیں سکتا تھا، کوئی انسان غموں کو اور حادثوں کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ آج جو لوگوں کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے، یہ بھولنے کی برکتیں ہیں کہ انسان غموں کو بھول جاتا ہے، انسان غموں کو فراموش کر جاتا ہے، اسی لیے تو مسکراتا ہے۔ اگر انسان کے اندر بھولنے کی عادت نہ ہو، انسان کے اندر بھولنے کی فطرت نہ ہو تو انسان ایک غم کو لے کر بیٹھا رہتا اور کبھی کبھی غم کی وجہ سے اس کا سینہ پھٹ جاتا اور وہ موت سے دوچار ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھولنے کی فطرت اللہ نے عطا کی ہے، یہ بھولنے کی عادت اللہ نے عطا کی ہے، لیکن انسان اپنی عادت کا مس یوز کرتے ہوئے، اپنی عادت کا غلط استعمال کرتے ہوئے، اللہ نے اس کو بھولنے کی عادت تو اس لیے عطا کی تھی تاکہ وہ غموں کو بھول جائے اور مسکراہٹوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، وہ حادثات کو بھول جائے اور اپنی زندگی کو خوشیوں کے اندر گزارے۔ لیکن انسان نے اللہ کے فرامین ہی کو بھولانا شروع کر دیا اور انسان اللہ کے فرامین کو بھول کر، اللہ رب العزت کے فرامین کو پس پشت ڈال کر، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھول کر گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکا ہے۔ طرح طرح کے گناہ انسان نے ایجاد کر لیے ہیں۔ انسان کبھی مہذب طور پر گناہ کرتا ہے اور ایسے ایسے گناہوں کے اندر ہماری قوم مبتلا ہو رہی ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی مسلمانوں کی راتیں مصلی پر گزرا کرتی تھی، ان کے ہاتھوں کے اندر تسبیح رہا کرتی تھی۔ آج مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ اپنی راتوں کو عیاشیوں کے اڈوں پر گزارتا ہے، کبھی زنا کے اڈوں پر گزارتا ہے، کبھی نائٹ کلبوں میں گزارتا ہے، کبھی گناہوں کی محفلوں میں گزارتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں عائشہ صدیقہ کے پوچھنے پر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت پر اللہ اجتماعی طور پر عذاب نازل نہ فرمائے گا، کیا انفرادی طور پر بھی عذاب نہیں آئے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کو گناہ تصور نہیں کریں گے، اس وقت اللہ انہیں عذاب میں گرفتار فرما دے گا، اس وقت اللہ انہیں عذاب سے دوچار فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک زمانہ وہ تھا جب انسان گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہوتا، گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا، گناہ کرنے کے بعد پشیماں ہوتا، لیکن آج گناہ کرنے کے بعد انسان اس کو فیشن کا نام دے رہا ہے، انسان اس کو آرٹ کا نام دے رہا ہے۔ راستے سے لڑکیاں گزرتی ہیں، ان کا گزرنا دوبر ہو جاتا ہے، لڑکے انہیں دیکھنے میں فیشن تصور کرتے ہیں، لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہے، انہوں نے پردے کو چہرے سے ہٹا دیا، انہوں نے جسم سے نقاب کو ہٹا دیا، لڑکوں نے اپنی نگاہوں سے جو ہے حیا کو ہٹا دیا، یہاں پر نگاہ بھی آوارہ ہو گئی، وہاں پر حسن بھی بے نقاب ہو گیا، طرح طرح کے جرائم جنم لے رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے اڈے آباد ہو رہے ہیں، مسجدیں ویران ہو رہی ہے، نماز کے اوقات میں ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، نماز کے اوقات میں کاروبار کیا جا رہا ہے، نماز کے اوقات میں گھروں پر بیٹھ کر
کے گپ شپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں کہ اس جرم کی معافی کیسے ہو سکتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی، قیامت کے دن کے لیے اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آقا یہاں تک فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے ترک کر دی وہ میری ذمہ داری سے باہر نکل گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا قریب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ راستوں پر اس طریقے سے جفتی کریں گے، لوگ راستوں پر اس طریقے سے زنا کریں گے، یا مرد اور عورت جو ہے اس طریقے سے راستوں پر رہیں گے جیسے جانور جفتی کرتے ہیں۔ آج دیکھیں عورتوں کے بائک پر بیٹھنے کے انداز کو دیکھنے کے بعد ایک شریف النفس انسان کی نگاہیں شرم و حیا سے جھک جاتی ہے کہ لوگ راستوں پر وہ کام کرتے ہیں جس میں گھر میں لوگوں کے کرنے کا تصور اگر یہ ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی، عورتوں نے پتلے لباس پہننا شروع کر دیے، مردوں نے ان کے جسم کو تکنا شروع کر دیا، عورتیں بالوں کی نمائش کر رہی ہے، مرد اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں غرض کے طرح طرح کے گناہ، جن گناہوں کا تذکرہ آقا نے صحابہ کی محفل میں کیا تھا۔ اے میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، تو صحابہ نے منہ پر ہاتھ رکھ کر تعجب کیا تھا کیا آقا ایسا بھی ہوگا؟ آقا کریم نے فرمایا ہاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کپڑے پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اتنے باریک اور پتلے لباس پہنیں گے کہ کپڑے پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا، اتنا تنگ اور چست لباس پہنیں گے کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ان کا جسم نظر آئے گا۔ بے حیائی اور بے حیائی ہے۔ لوگوں نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر قرار گاہ سمجھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر تھوڑی سی دولت مل جائے گناہوں کے اڈے نظر آتے ہیں، اگر تھوڑا سا مال مل جائے عیاشیوں کے اڈے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس قوم کا مزدور بھی عیاش ہو جائے اور جس قوم کا مالدار بھی عیاش ہو جائے وہ قوم زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں رکھتی، اس قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے، اس قوم کو زمین سے تباہ کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے ممالک کے اندر یہ گرتی ہوئی لاشیں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ بچوں کی آہیں تمہیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اگر تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کرو گے، خدا خانے کو ویران کرو گے تو تمہارے گھر بھی آباد نہ رہ جائیں گے۔ میں بد دعا کرنے نہیں آیا، میں تو دعا دینے آیا ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے جب قوموں نے گناہ کیا ہے تو ان کی زندگی ان سے چھین لی گئی ہے، ان کے گھروں کو ویران کر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ نرم نرم گدوں پر سونے والوں، قبر پر سونا تو یاد کرو، اپنے آرام دہ بستر پر نمازوں کو قضا کرنے والوں، قبر کی وہ رات کو یاد کرو جو پہلی رات قبر کی ہوگی، نہ کسی دوست کا ساتھ ہوگا، نہ ماں کی شفقتیں ہوگی، نہ باپ کا پیار ہوگا۔ اس وقت تو دائیں بھی مٹی ہوگی، بائیں بھی مٹی ہوگی، آگے پیچھے مٹی ہوگی، مٹی ہی مٹی ہوگی۔ اعمال اچھے ہوں گے تو خیر ہے، ورنہ وہاں تو بچھو ہوں گے، وہاں تو سانپ ہوں گے، وہاں تو حشرات الارض ہوں گے، وہاں تو زمینی کیڑے ہوں گے۔ یہاں چونٹی کاٹ لے تو پریشان ہو جاتے ہو، وہاں بڑے بڑے بچھوؤں کا ڈنک ہوگا۔ وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے، وہاں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں دولت کو دیکھ کر کے عیاش نہ ہو جانا، رب کو فراموش نہ کر دینا، اس کے محبوب کے احکامات کو پیٹ کے پیچھے نہ ڈال دینا۔ دولت دیکھ کر یہ تصور کرنے والوں کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا سکندر اعظم کے بارے میں؟ لوگوں کو غلط فہمی ہے، سکندر اعظم کسی بوڑھے انسان کا نام تھا، نہیں، سکندر اعظم جو ہے وہ 356 قبل مسیح میں پیدا ہوا
اور 323 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ 32 سال کی عمر اس نے پائی۔ اس کا باپ یونان کے چھوٹے سے شہر کا بادشاہ تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد سکندر اعظم نے پوری دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا۔ آپ کو حیرت ہوگی، مورخین حیران ہیں، 32 سال کی عمر پانے والا یہ نوجوان، 32 سال 8 مہینے کی عمر پانے والا یہ نوجوان، اس نے 16 یا 17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا۔ امریکہ میزائل کے باوجود یہ نہیں کر پا رہا ہے۔ دنیا کی سپر پاور دوسرے ممالک کو قبضے میں نہیں کر پا رہی ہے، لیکن گھوڑے کے زمانے میں، کھچر کے زمانے میں اس نے صرف اور صرف 16-17 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کیا۔ اور جب یہ بابل کے مقام پر آیا، عراق کا یہ پرانا شہر ہے، اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا، اور ٹائیفائڈ کے مرض کے اندر یہ 8 دن تک بیمار رہا۔ اس نے کہا کہ شاید اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں۔ طبیبوں نے کہا آپ کو ایسا مرض تو نہیں ہے جس مرض میں لوگوں کو موت آتی ہے، لیکن 8 دن کی قلیل مدت کے اندر وہ بیمار رہا، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ جوانی کے عالم میں دنیا سے چل بسا۔ آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کرنے والا جب جوانی میں موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے تو اپنی دولت پر ناز کر کے اترانے والوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تم کتنے دن تک کے زمین پر عزت کے ساتھ جیو گے؟ کتنے دن تک کے اپنے مال کا استعمال کرو گے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہ مت کرو۔ گناہ کرنے سے زندگی کم کر دی جاتی ہے، گناہ کرنے سے چہرہ مسک کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے راتوں کی نیند سے چین اٹھا لیا جاتا ہے، گناہ کرنے سے ذلیل کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل کا سکون چھین لیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اولاد کو نافرمان کر دیا جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے جسم سے طاقت چھین لی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس رب قیوم سے ڈرو جس نے یہ فرما کر کے تمہیں مطلع کر دیا ہے، یہ فرما کر کے تمہیں جو ہے وہ بے چین کر دیا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا، ذرہ برابر گناہ کیا ہوگا تب بھی اللہ تمہیں دکھا دے گا۔